کبھی کبھی ہماری لائف اس لیے نہیں بدلتی کیونکہ ہم غلط چیزیں پکڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں، اور آج میں آپ کو وہ 3 چیزیں بتاؤں گی جنہیں اگر آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کی زندگی واقعی بدل سکتی ہے۔ تو آپ نے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ اگر آپ نے اپنی بھی زندگی بدلنی ہے تو ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھیے۔ السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رکھے۔ انہی نیک دعاؤں کے ساتھ آج کے ولاگ کا آغاز کرتی ہوں۔ آپ نے ویڈیو کو فل واچ کرنے ہیں، لائک کرنے اور شیئر کرنا نہیں بھولنا، شاید آپ کی کسی شیئر کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل سکتی ہو۔ تو جی، آج کے ولاگ کا سٹارٹ ہوا، میں فیصل آباد جا رہی تھی اور یہ ایک حسین لمحہ تھا اور چھوٹا سا سفر تھا جو میں نے آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا، اور اسی کے ساتھ آپ کو کچھ موٹیویشنل باتیں بھی آج بتانی ہیں جس سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ تو آج کی ویڈیو بہت خاص ہے کیونکہ ہم بات کریں گے ان چیزوں کی جو کوئٹلی ہماری زندگی خراب کر رہی ہوتی ہیں، ہمیں خود بھی احساس بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ واقعی اپنی لائف بہتر کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ فرسٹ آف آل ہمارے پاس 3 ہیبٹس ہیں، اگر ہم انہیں چھوڑ دیں تو ہماری لائف بالکل چینج ہو سکتی ہے۔ فرسٹ نمبر پہ ہماری آتی ہے ہیبٹ نمبر 1، دوسروں سے خود کو کمپیئر کرنا۔ اکثر ہم اپنی زندگی کو دوسروں کی زندگی سے کمپیئر کرتے ہیں، اپنی جو لائف ہے اس کو دوسروں کی لائف سے کمپیئر کرتے ہیں۔ آج کل سب سے زیادہ جو چیز انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے نا، وہ ہے خود کو دوسروں سے کمپیئر کرنا۔ ہم سوشل میڈیا کھولتے ہیں اور فوراً لگتا ہے کہ سب کی لائف ہم سے بہتر ہے، کسی کی اچھے مارکس، کسی کی خوبصورتی، کسی کی پرفیکٹ لائف، اور پھر ہم کلی خود کو کم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں میں اتنی اچھی کیوں نہیں ہوں، میں اتنا سکسیسفل کیوں نہیں ہوں، میری زندگی اتنی پرفیکٹ کیوں نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سوشل میڈیا صرف لوگوں کو ہائی لائٹ دکھاتے ہیں، ان کی سٹرگلز نہیں۔ ہر اسمائلنگ فیس کے پیچھے بھی پرابلمز ہوتی ہیں جنہیں دنیا نہیں دیکھتی۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ بنایا ہے، ہر کسی کی صلاحیت الگ ہے، ہر کسی کا امتحان الگ ہے، ہر کسی کا وقت بھی الگ ہے۔ اگر کوئی آج کامیاب ہے تو ہو سکتا ہے اس نے کئی سال سٹرگل کیا ہو۔ اگر کوئی آج کانفیڈنٹ ہے تو ہو سکتا ہے وہ پہلے بہت انسیکیور ہو، اور اسی لیے اپنی جرنی کو کسی اور کی جرنی سے کمپیئر مت کریں۔ اور پھول بھی ایک ہی وقت میں نہیں کھلتے، کچھ جلدی کھل جاتے ہیں، کچھ تھوڑا وقت لیتے ہیں، لیکن آخر میں ہر پھول خوبصورت لگتا ہے۔ اور آپ کی ویلیو صرف مارکس سے نہیں ہے، صرف لک سے نہیں ہے، صرف فلاورز یا لائک سے نہیں ہے۔ اصل خوبصورتی یہ ہے کہ آپ ہر دن سے پہلے بہتر بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی گروتھ پر فوکس کر رہے ہیں، روز تھوڑا بہتر بنیں، چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیں، کیونکہ یہی چھوٹے چھوٹے سٹیپس ایک دن بڑی کامیابی بن جاتے ہیں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی مقصد کے لیے بنایا ہے، آپ کسی سے کم نہیں ہیں۔ بس اپنے وقت کا انتظار کریں اور خود پر بلیو کریں، خود پر اعتماد کریں۔ اور اسی کے ساتھ میں یہ فیصل آباد میں نیو ایک سیل بنی ہے 120 والی، میں وہاں پر پہنچ گئی تھی اور بہت اچھی چیزیں تھیں وہاں پر، بہت ہی پیاری۔ یہ سیل جو تھی وہ جال پر تھی۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی بہن فیصل آباد میں سے ہے تو لازمی وزٹ کیجیے گا اور مجھے بتائیے کہ آپ کو کیسے لگی۔ سیکنڈلی ہمارے پاس ہیبٹ نمبر جو 2 آتی ہے وہ ہے ہر وقت اوور تھنکنگ کرنا۔ ہر وقت اوور تھنکنگ کرنا بہت غلط ہے، اس چیز کو آپ چھوڑ دیں گے نا تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ کچھ لوگ باہر سے بالکل ٹھیک لگتے ہیں لیکن اندر سے بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا دماغ کبھی خاموش نہیں ہوتا، ہر وقت سوچیں گے، ہر وقت فکر میں، ہر وقت ٹینشن میں، اور یہی چیز آہستہ آہستہ انسان کا سکون چھین لیتی ہے۔ ہم ایک چھوٹی سی بات کو بھی اتنا سوچتے ہیں کہ وہ ہمارے دماغ میں ایک بڑا ایشو بن جاتی ہے، بڑا پرابلم بن جاتی ہے۔ اگر میں فیل ہو گئی تو، اگر لوگوں نے مجھے جج کیا تو، اگر میں اچھی نہ لگی، میری بیوٹیفلنس نہ نظر آئی تو کیا بنے گا؟ اگر میرے خواب پورے نہ ہوئے تو کیا بنے گا؟ اور پھر ہم صرف سوچتے رہ جاتے ہیں لیکن ایکشن نہیں لیتے۔ اور اوور تھنکنگ آپ کو مینٹلی ٹائرڈ کر دیتی ہے، یہ کانفیڈنس کم کرتی ہے، آپ کی خوشی چھین لیتی ہے، اور انسان ہر وقت ڈرا ڈرا سا رہنے لگتا ہے۔ سب سے ڈینجرس بات یہ ہے کہ اوور تھنکنگ اکثر ان چیزوں پر ہوتی ہے جو ابھی ہوئی ہی نہیں ہوتی، یعنی ہم اپنے مائنڈ میں بنا لیتے ہیں کہ
خود بخود پہلے سے پرابلمز اور فیوچر کے بارے میں خود بخود سے ہی باتیں، اور یہی چیز ہمارے جو فیوچر کو خراب کر رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیں ہر چیز آپ کے کنٹرول میں بھی نہیں ہوتی، ہر کوشچن کا جواب بھی جاننا ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھی زندگی میں صرف قدم آگے بڑھانا ضروری ہوتا ہے، بغیر ہر چیز پرفیکٹ ہوئے بھی، کیونکہ اگر آپ پرفیکٹ مومنٹ کا انتظار کرتے رہیں گے نا تو شاید کبھی شروع ہو ہی نہ سکے۔ دیکھیں کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا، ہر کامیاب انسان نے کبھی نہ کبھی خوف فیل کیا ہوتا ہے، ہر سٹرونگ انسان کبھی نہ کبھی رویا بھی ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ خود کے باوجود رکے نہیں۔ اگر آپ کچھ نیا شروع کرنا چاہتے ہیں تو ڈر لگے گا، اگر آپ لوگوں سے الگ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو لوگ باتیں بھی کریں گے، اگر آپ بڑے خواب دیکھنا چاہتے ہیں تو پرابلمز بھی آئیں گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رک جائیں گے۔ کبھی کبھی صرف اللہ پر ٹرسٹ کر کے آگے بڑھنا پڑتا ہے، کیونکہ انسان سب کچھ نہیں جانتا لیکن اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ جب تم ہر بات اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہو تو دل کو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھیں، دعا کریں، اپنے دل کی باتیں اللہ تعالیٰ سے کریں، اور پھر خود سے کہیں کہ میں اپنی پوری کوشش کروں گا، باقی اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اوور تھنکنگ کے لیے تیار کبھی بھی نہ ہو، بلکہ آج کا سکون بھی یہ چیز چھین لیتی ہے۔ اسی لیے ہر وقت سوچتے رہنے کی بجائے چھوٹے چھوٹے ایکشنز لینا شروع کریں۔ اگر پڑھائی کا ڈر ہے تو تھوڑا تھوڑا پڑھنا سٹارٹ کریں، اگر کانفیڈنس کم ہے تو روز تھوڑا لوگوں سے بات کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کو اپنے ڈریمز پورے کرنے ہیں تو آج سے پہلا سٹیپ لیں، کیونکہ چھوٹے ایکشن بڑی تبدیلی لاتے ہیں۔ اور آخر میں یہ بات یاد رکھیں، ہر چیز وقت پر ہوتی ہے، آپ کی ہر بات ابھی سولو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس کوشش کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ پر بلیو کریں، اپنے اوپر بلیو کریں، اپنے اوپر اعتماد رکھیں۔ چلتے ہیں جی ہیبٹ نمبر 3 کی طرف۔ ہماری ہیبٹ نمبر 3 یہ ہے کہ خود کو اگنور کرنا چھوڑ دیں۔ اکثر ہم اپنی پوری اٹینشن دوسروں کو دے دیتے ہیں، سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، سب کا خیال رکھتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ خود کو بھول جاتے ہیں۔ ہم اپنی فیلنگز اگنور کرتے ہیں، اپنی تھکن اگنور کرتے ہیں، اپنے خواب اگنور کرتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان باہر سے تو ہنس رہا ہوتا ہے لیکن اندر سے بالکل تھک چکا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہمیشہ دوسروں کے لیے اویلیبل رہتے ہیں، لیکن جب اپنی ہیپینس کی بات آ جائے تو کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں۔ یاد رکھیں دوسروں کا خیال رکھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن خود کو بھول جانا اچھی بات نہیں ہے۔ آپ بھی امپورٹنٹ ہو، آپ کی مینٹل پیس بھی امپورٹنٹ ہے، آپ کی ہیلتھ بھی امپورٹنٹ ہے، آپ کے ڈریمز بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ ہر وقت صرف دوسروں کے لیے جیتے رہو گے تو خود کے لیے کچھ نہیں کر پاؤ گے، تو ایک دن اندر سے خالی فیل کرنے لگو گے۔ اسی لیے کبھی کبھی اپنے لیے بھی وقت نکالا کرو، اپنے دل کو سکون دینے والی چیزیں کرو، اچھی کتابیں پڑھو۔ اسی کے ساتھ میں جی پہنچ گئی تھی فیصل آباد کی مشہور گلی نمبر 9 میں مسٹر کیچو کی دکان پر، تو وہاں سے میں نے دوپٹے میچنگ کرنے تھے، اور میں نے کہا کیوں نہ آپ کے ساتھ بھی یہ ویڈیو شیئر کی جائے تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو جائے۔ اکثر ہمارے سوٹ ہوتے ہیں جن کے ساتھ دوپٹے میچ نہیں ہوتے، ان کے پاس ہر طرح کی میچنگ ہوتی ہے، جس کو بھی جیسی بھی ضرورت ہو۔ ابایاز کلیکشنز بہت پیاری ہے، اور اسٹالرز بہت پیارے ہیں، پھر کھادی اسٹف کپڑا ہے جو دوپٹے میں وہ بہت پیارا ہے، لان شالز بہت پیاری ہیں، پھر یہ پرنٹڈ دوپٹے یہ بھی بہت پیارے ہیں ماشاءاللہ سے، مجھے تو سب بہت پسند ہے، لیکن میں اسپیشلی جو تھی وہ دوپٹے میچ کرنے کے لیے گئی تھی۔ یہ دیکھیں یہ ایک آپ ہی شرٹ لے کے آئی تھی تو ان کا دوپٹہ دیکھیں ساتھ میں میچ ہوا، اور بہت ہی پیارے پرنٹ میچ ہوا۔ آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو جی میں بہت دور سے مسٹر کیجو کے پاس دوپٹے میچ کرنے کے لیے آئی ہوں، بھائی آپ مجھے اس کے ساتھ دوپٹہ میچ کر دیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا آنے کے لیے۔ کہاں سے ہے میری بہنا؟ میں فیصل آباد سے آگے ستیانہ سے آگے آئی ہوں۔ جی بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ آپ کا آنے کے لیے۔ ہاں جی میں اسپیشل دوپٹے لینے کے لیے آئی ہوں، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی ان سے جا کے دوپٹے خریدیے گا، بہت آپ سب اچھی۔ لوگوں کو ریکمینڈ کرنا ہے کہ مسٹر تیجو کی دکان پہ جائیے، ستیانہ روڈ گلی نمبر 9 جھال جی پہ، انشاءاللہ ہماری گلی کے لاسٹ پہ جا کے ہماری شاپ ہے، بالکل جہاں پہ خالی پلاٹ ہے، خالی پلاٹ کے سامنے کارنر والی شاپ ہے تیجو دوپٹے والا۔ دس از نائس۔ اس کے ساتھ ہم نے یہ کنٹراسٹ دوپٹہ میچ کر کے دیے، اس کے ساتھ ہم نے یہ سیم دوپٹہ میچ کر کے دیا ہے، اور بہت اچھی میچنگ کرتے ہیں یہاں پر، بہت زبردست میچنگ تھینک کرتے یو سو ہیں۔ مچ، تھینک یو سو مچ۔ یہ مارکیٹ میں دوپٹہ پیور لون کے اوپر ہم سیل لگائی ہوئی ہے، 150 کا دوپٹہ ڈسکاؤنٹ کر کے دے رہے ہیں 750 کا۔ ہاں جی یہ والا ویسے آپ یہ کر دیں، یہ والا ہاں جی، دس از نائس۔ اور اس کے ساتھ بھی کوئی میچ کر کے دیں ہمیں، اور اسپیشل ہماری بچی کہہ رہی تھی ادھر سے ہی مجھے دوپٹہ لا کے تھینک یو سو دینا ہے مچ۔ آپ اللہ نے۔ تعالیٰ آپ کی بہنا کو بہت ساری خوشیاں عطا کریں، ہم شکریہ ادا آمین کرتے آمین، ہیں۔ اللہ اس آپ کے کو بھی ساتھ مدینہ دکھائے۔ آمین آمین۔ اس کے ساتھ میں نے 2 آپشن رکھی ہیں، دس از نائس، دس از نائس۔ اس کے ساتھ دوپٹہ کنٹراسٹ کے اوپر، ایک بہنا کا یہ بارڈر لائن کے اوپر دوپٹہ یہ والا میچ کر کے دے رہے ہیں،
वेरी नाइस। इसके साथ एक ये दुपट्टा कंट्रास्ट मैच किया है, इसमें सारे कलर मैच हो रहे हैं बाजी के। दिस इज नाइस। ये दुपट्टा ये वाला अच्छा लगा। हाँ जी, ये वाला नाइस है। आपने दोनों दुपट्टों में मुझे 750 1500 में, और आपका आने के लिए बहुत शुक्रिया। आपने कुछ खाना पीना तो बताइए। नहीं जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला मेरी बहन को बहुत कामयाबियाँ दी, अल्लाह ताला आपको नसीब भी अच्छी करे, अल्लाह ताला आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ अता करे। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको भी मदीने लेके जाए। आमीन आमीन। जब सारी बहनें दुआएं देती हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह जल्द से जल्द सुन भी लेते हैं। वैसे बहनों तो की आप दुआएं। बाकी कंट्रीज में विजिट करना चाहिए, लेकिन अल्लाह मदीना दिखाए तो थैंक यू सो मच, बेहतर है। थैंक यू सो मच। ये दिस इज़ फॉर यू, थैंक यू। और जी इस वीडियो को सुनने के बाद आपको कैसी लगी ये छोटी सी वीडियो, छोटा सा क्लिप जो मैंने आपके लिए स्पेशली बनाया, और आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। उसी के बाद हम वीडियो के आखिर की तरफ जा रहे हैं। तो ज़िंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन रोज़ के छोटे छोटे फैसले आहिस्ता आहिस्ता पूरी ज़िंदगी बदल देते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, शेयर भी लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।